السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ویورس، جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن میں سیاست سے ہٹ کے ولاگ بناتا ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ آج کچھ اسلام کی باتیں، کچھ پاکستانیوں کی باتیں، اصلاح کے لیے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو دوستو، ہم لوگ پاکستانی جو ہیں اسلام کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جذباتی اتنے ہیں کہ کوئی آگے کہہ دے کہ جی فلاں جگہ پہ کسی نے قرآن شریف کی بے حرمتی کر دی ہے، جا کے اس بندے کو اب جلا کے خاک کر دیتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر چیزوں کے اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دل اندر ہی اندر میں ہم لوگ اسلام سے محبت اور جذبات یہ تو صرف دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، باقی کتنے لوگ ہیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ نماز روزہ اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرتا ہے اور صحیح طریقے پہ صراط مستقیم پہ جاتا ہے۔ ہم پاکستانی، ہم میں سے ہی پاکستانی، ہمارے بھائی جو ہیں تو ہم پرست، انتہائی تو ہم پرست، انتہائی یعنی عقیدے ان کے جو ہیں ایمان اللہ کے اوپر ہونے کے بجائے وہ در در بھٹکنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تعویذ گنڈوں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں، آپ دیکھیں کراچی کی دیواروں پہ، لاہور کی دیواروں پہ آپ کو لکھا ہوا ہوگا بابا، بنگالی بابا محبوب آپ کے قدموں میں، ہر مشکل کے لیے آپ سے رابطہ کرے، بے روزگار ہے تو بھی آپ سے رابطہ کریں، محبوب لوٹا ہوا ہے تو بھی اپنے رابطہ کرے۔ تو اس کے اوپر ان کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے۔ وہاں پہ بھی ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ جاتے ہیں پاکستانی، جن کا ایمان جو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جذبات میں اور سوچے سمجھے بغیر کہ جی فلاں نے یہ کر دیا لگا ہوا، وہ لوگ اپنا ایمان اس وقت نہیں یقین کرتے کہ سوائے اللہ کے اور کرنے والا ہے، وہ پیر و بابوں کے پاس جاتے ہیں تو تعویذ کروانے کے لیے۔ جنات والی مائی ہو گئی، یہ بنگالی بابا ہو گیا، تو وہ کیا وہاں کیا ہوتا ہے، وہ کہیں گے جا کہ نعرے لے کے آ جائیں، وہ پیسے کم لیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں گے بھائی یہ بابا پہنچا ہوا ہے، یہ اس کے تعویذوں میں اثر ہوگا، یہ پیسے تو لیتا نہیں، کہے گا کہ آپ ایسا کریں، آپ کے اوپر تعویذیں کی ہوئی ہیں، آپ کے اوپر کالا جادو کیا ہوا ہے، اس کے توڑ کے لیے دیکھیں گے صاحب ہے تو بولیں گے بکرا لے آئیں، اور کم حیثیت والا غریب آدمی ہے تو بولیں گے بھائی کالی مرغیاں 3-4 لے کے آ جائیں، یہ صدقے میں آپ کے نکالیں گے تعویذ، اور وہ لے کے آتے تھے کہ بابا بنگالی بابا نے یا فلاں بابا نے۔ پوری کراچی کی دیواریں آپ دیکھ لیں، آپ صدر سے لے کے ایئرپورٹ تک جائیں، انٹرنیشنل روڈ کے اوپر بھی، تو بھی آپ کو دیوار میں بھری نظر آئے گی فی الحال چیزوں کے۔ اور تو ایک دوست ہے میرا لندن سے، اس نے کہا فرسٹ ٹائم آیا اور اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یار آپ کے ہاں تو تعلیم کا معیار بہت بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کس طریقے سے؟ بولا فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے پروفیسر لگے ہوئے ہیں، تو پھر مجھے ایسی آئی کہ وہ جو پروفیسر بنے بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پہ، وہ تعویذیں کرنے والے ہیں، طوطے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، آپ جن کے پاس ہم لوگوں میں سے پاکستانی کم عقیدے والے جن کا ایمان قدم لڑکھڑا جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں تو 10 روپے دیے 20 روپے دیے، طوطا جا کے پرچہ نکالے گا آپ کو اپنے ہاتھ میں۔ یار کہاں تک ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی غیب کا حال ہے، مستقبل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ مولوی صاحب کال کرے گا احتجاج ہے، یہ حکومت نے اسلام کے خلاف یہ بات کی ہے، ہم فوراً چلے جائیں گے، احتجاج کریں گے، روڈ بنا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تعویذوں کے اوپر یقین کریں گے کہ یہ بھائی ہونا چاہیے۔ یہ تو چھوڑے ہیں، پاکستانی قوم اتنی تماش بین ہے، اتنی تماش بین ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہر شہر میں دیکھا ہوگا، وہ سانڈے کا تیل بیچنے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں مداری سمجھ لیں یا جو سانڈے کا تیل بیچتے ہیں، اس کے اوپر اتنی رش ہو جاتی ہے، دیکھنے والے اتنے، اور غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اتنا کسی کا مولوی کا خطبہ بھی نہیں سن رہے ہوں گے، اور اتنا مجمع ہو جاتا ہے جتنا شیخ رشید کے جلسے میں بھی لوگ نہ ہو، اتنے وہی اس کے اوپر رش ہو جاتی ہے۔ تو تماش بھی ہم لوگ تماش بین ہیں،
سوچے سمجھے یہ بغیر بس کوئی بھی چیز ہو ہم جمع ہو جائیں گے، توڑ پھوڑ میں ہم سب سے آگے نکلیں گے. تو یہ اس طریقے سے اس کا فائدہ لیتے ہوئے لوگوں کے شعور کو، لوگوں کا ذہن پڑھتے ہوئے کچھ ٹھگ جو ہیں، میں کہوں گا ٹھگ ایسے نکلے ہیں کہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہر مرض کا علاج ملے گا، اسپیشلسٹ ملیں گے آپ کو. گردے میں پتھری ہے، بغیر پڑھا لکھا ہوگا بندہ، کوئی بھی ABC بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن وہ آپ کا دعویٰ کرے گا کہ میں گردے میں سے پتھری جو ہے بغیر آپریشن کے نکال دوں گا. آپ کو خونی بواسیر ہے تو بھی آپ کو اسپیشلسٹ مل جائے گا، آپ ان کے پاس چلے جائے گا، بغیر آپریشن کے آپ کا ہوگا. تو یہ کیا ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ، شعور ہم میں نہیں ہے، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی گردے میں سے پتھری یا خونی بواسیر ایک ان پڑھ آدمی اگر نکالتا ہے تو کیوں نہ جنا ہاسپٹل والے یا پمز ہاسپٹل والے یا دوسرے ان کو اپوائنٹ کر کے رکھ لیں گے، چلے بھائی آپریشن کے آپ کو اچھی سیلری دیں گے، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اور آپ یہ کریں. تو یہ اس لیے نہیں سوچتے اور جاتے ہیں پیسے لٹاتے ہیں، مرض ان کے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے اسلام میں بھی ممانعت ہے کہ کسی پہ یقین نہیں کرے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے. آپ کو تعویذ گنڈوں پہ تو یقین نہیں کریں، جس نے تعویذ کروایا اس کی 40 دن کی نماز ضائع چلی جاتی ہے، یہ حدیث ہے. لیکن لوگ جاتے ہیں گلے میں تعویذ لٹکا ہوا کائے کے لیے، یہ بھوت پریت نہیں آئے گا. گھروں پہ نال لگا دیتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے وہ جوتا لٹکا دیتے ہیں، کیا ہے بھائی گاڑی کو نظر نہیں لگی. بھائی گاڑی سے زیادہ قیمتی آپ کی جان ہے، گلے میں لٹکا کے گھومے، کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ آ کے موبائل کھیننے کے دوران کوئی مارے گا نہیں، جوتا لٹکا ہوا ہوگا آپ کے گلے میں. تو اتنے کم عقل لوگ ہیں ہم لوگ پاکستانی، اتنے کم لوگ ہیں، عقیدہ کم ہے، ہم میں سوچنے کی نہیں ہے. اس کے لیے اس کا فائدہ لیتے ہوئے ہمیں صحیح طریقے سے جو پہچانا ہے وہ مولویوں نے پہچانا ہے. اور کچھ مولوی جن کو ہم کہتے ہیں وہ مولوی نہیں ہوتے، انہوں نے داڑھی کے لوگ وہ کرمنل ہوتے ہیں، اسٹریٹ کرمنل ہوتے ہیں. میں دعویٰ کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کچھ کرمنلز ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، حیدرآباد سٹی سے میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے داڑیاں رکھ کے کیا کیا، انہوں نے کمائی کے لیے دیکھا کہ بھائی ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، پلاٹ کے اوپر بھی قبضہ کرا ہے، ایک علم لگا دیا. پہلے علم لگانے کے ساتھ ایک قبر مٹی کی خالی ایسے تختہ لگا دیا، اس کے اوپر بخاری بابا یا کوئی بھی بابا کے نام سے، گھوڑے والی سرکار یا تعویذ والی سرکار یا کسی بھی نام سے، ہر ایک کا ایک چادر چڑھا دی. اس کے بعد جو ہے ایک پیٹی رکھ لی، خود مجاور بن کے بیٹھ گئے، تسبیح باری گلے میں، بڑے بڑے کنگن پہن لیے، اور پھر جو ظاہرین آنا شروع ہو گئے. کون آگے پہلے پوچھتے کون ہے، یہ بابا یہ پہنچا ہوا پیر صاحب مسافر صاحب مدینے کا تھا، فلاں جگہ کا تھا، یہاں وفات ہو گیا تو یہ بھی یہاں پہ دفن کیا ہوا. تو لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے اور شروع ہو جاتے ہیں، کمائی کا دھندا شروع ہو جاتا ہے. اب ایسی صورت میں یہ عوام کو شعور کون دے؟ میں نہیں دے سکتا ہوں، آپ نہیں دے سکتے. مسجدوں میں جو خطاب ہوتا ہے جمعے کو، لوگ جو جاتے ہیں وہ تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو خیر جانتے ہی ہوں گے، وہ ان چیزوں سے دور ہو سکتا ہو بھی. تو ان مولویوں کو جو تبلیغ پہ جاتے ہیں، کچھ ان کو چاہیے محلوں میں جائیں، آپ جگہوں پہ لوگوں کو شعور دیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ دینے والی ذات، زندگی موت رزق مشکل حل کرنے والا صرف اللہ ہے. نہیں بتاتے مولوی. یہ مولوی خود جو ہے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جی فلاں پیر جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا پیر پھسل گیا چھتے آسمان پہ، تو اس نے بجائے کو پیران پیر دستگیر کے لیے کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کے لیے کہ جی وہ عرش پہ اللہ تعالیٰ کا پیر پھسل گیا. تو استغفر اللہ، ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے علماء کا روپ دھار کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یعنی بجائے نورانی چہرے کے ان کا شکل ہی مکروہ نظر آ رہی ہے، اور وہ ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں. تو یہ کام جو ہے عوام کو شعور دینا کہ بھائی آپ تماش بھی نہیں چھوڑو، سانڈے کے تیل والے کے پاس مجمع لگانا چھوڑو، آپ عوام کی بھلائی کا حقوق جو ہے محلے داروں کا حقوق ادا کرو، کسی سے آپ کسی مدد کریں. آپ جو بھی ہے اسلام کے بارے میں نہیں جانتے
تو آپ قرآن شریف ایسی چیز ہے جو آپ کو صحیح راہ دکھا سکتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، آپ کو سب کچھ اس میں سے گائیڈ لائن ملے گی، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے آپ کو پڑھے. اگر نہیں پڑھے ہوئے آپ کسی سے کہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دے. گھروں میں ہر گھروں میں قرآن رکھے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن پڑھتا کوئی نہیں ہے، کہ روم والوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے کہ بس یہ سائیں پیر بابا جو قرآن شریف ہمارا پڑھا ہے. تو یہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. تو ایسی صورت میں انسان کو سوچنا چاہیے. یہ تعویذ گڈھے، یہ پیر مرشد، یہ جو سندھ میں زیادہ رواج ہے، وہ وڈیرے بھی ابھی پیر بن کے بیٹھ گئے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو پیسے بھی نظر آنا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اسلام میں تب ختم ہوگی جب مولوی حضرات جو تبلیغ پہ جاتے ہیں دوسری جگہ جا کے اسلام اور پھیلانے. ایک واقعہ بتا دوں. ایک جگہ پہ تبلیغ والے گئے، مسجد میں کینیا تھا یا سوڈان تھا یا کہیں، تو وہ اسلام پھیلانے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے. تو انہوں نے نماز کا وقت ہوا، مسجد میں ڈیرا ڈالتے ہیں. انہوں نے وضو کر کے جوتے اپنے جو ہے باندھ کے ایک کونے میں چھپا کے رکھے، نماز پڑھی. نماز ختم ہوئی تو وہاں کے ایک باشندے نے بولا کہ مولانا صاحب یہ نماز تو چلے، آپ نے جس طریقے سے بھی پڑھی، ہاتھ باندھ کے پڑھی، ہاتھ چھوڑ کے پڑھی، جو بھی ہے آپ تبلیغ کے لیے آئے، تو یہ آپ نے یہ جو سب لوگوں نے جوتے پکڑ کے ایک جگہ پہ کونے میں چادر اوپر کر کے وہاں رکھتے، اس سے کیا مراد ہے، اس کی کیا تشریح کریں گے اسلام میں؟ بولا بھائی ہمیں ڈر ہے کہ جوتے چوری نہ ہو جائیں. بولا کیوں آپ کے ملک میں بولا ہمارے ملک میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں یہ کھٹکا ہوتا ہے. بولا جب آپ کا دل میں کھٹکا ہے تو آپ کی نماز بھی کیسے ہوگی؟ آپ یہاں ہمارے یہاں آپ باہر رکھیں یا مسجد میں اندر رکھیں، آپ کے جوتے نہیں چوری ہوں گے، ہمیں تبلیغ کی ضرورت نہیں، جائیں آپ اپنے پاکستان میں جا کے تبلیغ کریں. تو حقیقت یہ ہے کہ مولویوں کو باہر تبلیغ جان کرنے کے بجائے گلیوں میں جائیں، بتائیں کہ بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ تعویذ ہے بیکار ہے. یہ طوطے والے بابا جو ہیں رستے پہ پروفیسر بنے ہوئے جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ آدمی، اور پروفیسر کی تختی لگا کے بیٹھے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پروفیسر ہے، کوئی ایم اے پی ایچ ڈی ہے یا ڈاکٹر ہے. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ان کو کوئی راستہ دکھائیں، اپنا فرض ادا کریں. یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہونی چاہیے تبلیغ کرنا. ذاکر نائک جیسے آپ نہیں ہیں کہ آپ جا کے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح آپ تبلیغ کریں گے. آپ یہاں پہ لوگوں کو گلیوں میں محلوں میں مولوی حضرات کے اوپر ذمہ داری ہے. امید ہے کہ اس پہ آپ عمل کرا کریں گے. دوستو آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ آپ براہ مہربانی میری ویڈیو سبسکرائب بھی کریں. میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں کو اپنے گروپوں میں شیئر کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے اس سلسلے میں. سبسکرائبر بڑھیں گے، ہمیں حوصلہ ملے گا، ہم اچھے اچھے ویڈیوز آپ کو دے سکیں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.